یا اللہ تو اسرائیل پہ اپنا کوئی عذاب مت ڈالنا، یا اللہ اسرائیل پہ اپنا کسی قسم کا بھی کوئی عذاب مت ڈالنا، یا اللہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اللہ یہ تو حرامی ہے، اے اللہ اسرائیل کے اوپر کوئی رائی برابر بھی عذاب مت ڈالنا میرے اللہ پاک، یا اللہ تو ہمیں عذاب بنا کر اسرائیل پر ڈال، تو ہمیں عذاب بنا کر یا اللہ اسرائیل پر ڈال۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو ان کے چھیتڑے اڑائے ہیں، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ تو عذاب دے دے، تو ان پہ طوفان چلا دے، تو ان پہ آندھی چلا دے، تو ہمارے دلوں کی حسرت کیسے پوری ہوگی؟ یا اللہ یہ کبھی مت کرنا میرے اللہ، اے اللہ اس جنگ کو مت روکنا، یا اللہ اس جنگ میں تمام امت مسلمہ کو داخل فرما، یہ جنگ انسانیت کی نہیں میرے اللہ، یہ جنگ اسلام کی ہے، اسلام کی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں یا اللہ کہ تو کافروں پر اپنا عذاب مت ڈالنا، یا اللہ جیسے صحابہ کرام کو تو نے عذاب بنا کر کافروں پر ڈالا تھا، ویسے ہمیں بھی یا اللہ پاک عذاب بنا کر ان کافروں کو، ان ملعونوں کے اوپر ڈال، یا اللہ پھر ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ یا اللہ یہ کیسی حرامی ہے، یا اللہ یہ کیسی حرامی ہے یا اللہ پاک کہ ہم لوگ گھروں میں سوئے رہے، یا اللہ تو ہی کر لے سارا کچھ، یا اللہ تیرے بس میں کون سا مشکل کام ہے، تو چاہتا تو بہت سال پہلے ان یہودیوں کو ختم کر دیتا، لیکن میرے نبی کی حدیث کے مطابق یہ ہمارے لیے ایک کوڑا ہے، یا اللہ یہ منافق مسلمانوں کے لیے یہ یہودی ایک کوڑا ہے جو برس رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو زندہ کر، ہمارے ایمانوں کو صحابہ کرام کی طرح زندہ کر، یا اللہ خالد بن ولید، عمر بن خطاب، یا اللہ حضرت مولا علی، حسن حسین، یا اللہ کتنے بڑے بڑے، ابو عبیدہ ابن جراح، یا اللہ عمار بن یاسر، کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام نے، یا اللہ اگر یہ دعاؤں سے سارے مسئلے ہونے ہوتے تو یا اللہ ان کو جنگوں کے لیے کیوں نکلنا پڑا، وہ کیوں نکلے جنگوں کے لیے، وہ کیوں نہ آرام سے سو گئے، وہ کیوں نہ اتنی فرض نماز کے بعد دعا مانگ کے سو جائیں، یا اللہ پاک ان کو تو ہم سے زیادہ ایمان والے تھے، ہم سے زیادہ یا اللہ تجھے جاننے والے تھے، یا اللہ پاک انہوں نے تو پھر بھی جہاد کیا، انہوں نے جنگیں لڑی، وہ تو کبھی دعا مانگ کے نہیں سوئے کہ یا اللہ تو ان پہ عذاب ڈال دے۔ بے شک دعا مانگنی چاہیے، لیکن صرف دعا نہیں مانگو، صرف دعا نہیں مانگو، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو ان کے چھیتڑے اڑا رہے ہیں، یہ کافر اتنے مٹھی بھر نہیں ہے، تمام مسلمان ممالک خاموش ہوئے بیٹھے، یا اللہ چند ایک مسلمان اگر اٹھ رہے ہیں تو میرے اللہ پاک سارے امت مسلمہ کو اٹھا، یہ کافر کبھی رکنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر ایک عذاب کا کوڑا ہے، یہ ہر اس منافق مسلمان کے اوپر عذاب کا کوڑا ہے جو یہودیوں اور کافروں کا ساتھ دیتا ہے، وہ چاہے کسی بھی شکل میں دے رہا ہے، چاہے کسی بھی کیٹیگری میں دے رہا ہے، چاہے وہ مسلمان عوام میں ہے، چاہے وہ مسلمان کی افواج میں ہے، اس پر اللہ کی لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ کے پیغمبروں کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ او میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ سے یہ مبارک ہے ہمارے لیے یہ جہاد، اور ہمیں اللہ پاک اتنا عرصہ ہو گیا ہم لڑے ہی نہیں ہیں، ہمارے رب ہم حرام ہو گئے، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم کے اندر یا اللہ منافقت بھری ہوئی ہے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنے اسلام سے روشن فرما، اے اللہ پاک یہ جو کافر ہیں انہوں نے ہمارے بھائیوں کو مارا، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو جھنجھوڑ، ہم کس طرح سے یا اللہ پاک اپنے بدلہ لے، یا اللہ میں تیرے آگے پھر التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنا کوئی عذاب بھی اسرائیل پر، یہودیوں پر، کافروں پر مت ڈالنا، تو ہمیں عذاب بنا کر ان کافروں پر ڈال، ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتے ہیں۔ اے حکمرانوں، اے فوج کے نمائندوں، اے فوج کے اندر جنرلوں کرنلوں، اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے ان معصوم بچوں کی جو آہو پکار ہے، ان کی جو چیتڑے اڑائے ٹھہرے، اور ان کا آخرت میں اگر انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ بول دیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک مسلمان پورے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کس دلدل میں ڈوب گئے ہو، اور تمہاری دولتیں تمہارے گلے کا توق بنا کے اللہ پاک آگ میں تپا کے تمہارے جسموں کو تاپے گا، تمہاری پیشانیوں کو تاپے
آوے گا اس دن سے ڈرو یا اللہ۔ یا اللہ جس دن مجھے موت آئے گی اور موت کے بعد ہماری آنکھ کھلے گی اور ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ یہ دنیا فانی تھی، اس دن جو پچھتاوا ہوگا یا اللہ اس پچھتاوے کا کفارہ ہمیں دنیا میں ادا کرنے والا بنا یا اللہ۔ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد جو راز کھلنے والا ہے اس راز کی حقیقت ہمیں اس دنیا میں بتا دے یا اللہ پاک۔ ہم مسلمانوں کو ایمان کے ایک جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں کافروں کے ساتھ یا اللہ پاک ہمیں عذاب بنا کے ڈال دے یا اللہ۔ میری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دعا مت مانگو کہ یا اللہ تو ان پہ عذاب ڈال دے، یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں عذاب بنا کر ان پہ ڈال دے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم بتاؤ کہ کس کا بہترین ایمان ہے؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان بڑا بہترین ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، تمہارا ایمان مضبوط نہیں بلکہ ان لوگوں کا بہترین ایمان ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور وہ مجھ پر کلمہ پڑھیں گے اور میرے پر گواہی دیں گے اور وہ میرے چہرہ دیکھنے کے لیے اپنا مال و زر لٹا دے کر کہیں گے یا اللہ تو ہمارا سب کچھ لے لے لیکن اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دکھا دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا، تمہیں ایک جنت کی بشارت ہو۔ اے میرے صحابہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ پر ایمان لائیں گے انہیں 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عملوں کے اعتبار سے ایک اعلیٰ فضیلت بخشی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فتنوں کا دور ہوگا، میرے وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور اس پہ صبر کریں گے اور اس پہ ایمان پر مضبوط رہیں گے ان کو 50 لوگوں کا ثواب ہو۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس زمانے کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تمہارے زمانے کے۔ صحابہ کرام کے 50 لوگوں کا ثواب اللہ کے نبی نے ہمیں عمل کے اعتبار سے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ دین کے 10 حصے ہو اس میں سے تم 9 صحیح کر دو، 1 خراب کر دو، ناکام ہو جاؤ گے۔ میرے بعد ایسی قوم آنے والی ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں جو مجھ پر گواہی دیں گے، وہ 9 کے 9 خراب کر دیں، 1 صحیح کر دیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے صحابہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی فضیلتیں بخشی ہیں۔ اے میرے دوستو اب عمل کے اعتبار سے تو صحابہ سے آگے نکل سکتے ہیں، فضیلت میں کبھی نہیں نکل سکتے۔ فضیلت ان کی شروع سے اونچی ہے، وہ بلند ہے، فضیلت میں اعلیٰ مقام پر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین کے معاملوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو، دوڑ لگایا کرو، آگے بڑھا کرو۔ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں بولا تھا، لیکن آج ہم اگر کوشش کریں تو ہمیں اللہ پاک عمل کے اعتبار سے صحابہ سے بھی اوپر آگے جگہ دے سکتا ہے۔ میں فضیلت کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا اے میرے صحابہ، تم لوگوں کو کیا پتا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھ پہ ایمان لائیں گے وہ میری شکل کو ترسیں گے، وہ اپنا زر مال سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ میری جھلک دیکھنے کے لیے اپنے رب سے التجائیں کریں گے۔ تم میرے صحابہ تم نے 1 دفعہ مجھے دیکھا، تمہیں 1 جنت کی بشارت، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا انہیں 7 مرتبہ جنت کی بشارت۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنے ایمان کو تھوڑا سا جھنجھوڑو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہماری ایسے لشکروں سے مدد کرے گا جو لشکر ہمیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے چھوٹے مسائلوں سے اپنے کچھ بھی طریقے سے آپ اللہ کی طرف سے جہاد کے لیے نکلو، یہ جہاد ہے۔ آپ پہلے تو بہانہ بنا سکتے تھے، نہیں یار وہ طالبان کا جہاد ہے، پتہ نہیں ملاوٹ ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ کا، بہانے بناتے تھے اور ہر صحیح ہو گیا، ہمیں تو یار لڑے ہوئے اللہ کے بندو ہر صحیح ہو گیا۔ اب تو صحیح خالص جہاد ہے، بیت المقدس ہماری ان یہودیوں کے بالکل ہاتھوں میں جا رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے چھیتڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے ایمان نہیں جھنجھوڑتے؟ کیا ہمارے ایمانوں کو کوئی زنگ لگ گیا؟ کیا ہم اتنے منافق ہو چکے کہ ہم نے اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے بندو دعاؤں سے اگر یہ مسئلے حل ہونے ہوتے تو صحابہ کرام کو کیوں جنگوں میں نکلنا پڑ گیا؟ وہ بھی یہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ سکتے تھے، دعا مانگ کے سو جاتے۔ ہٹ حرامی ہے 1 نمبر کی تمہارے اندر ہے مسلمانوں، تم لوگ 1
ایک نمبر کے ہڈرام ہو چکے ہو، تم چاہتے ہو مخملی بستروں پہ سوئے رہے اور ہمارے مسلمان بھائی ادھر کٹتے رہے۔ خدا کی قسم تم لوگ اللہ کو جواب دے ہوگے، خدا کی قسم تم لوگ اللہ کو جواب دے ہوگے۔ خدا کی قسم میں مسلمانوں، اگر تم اس جنگ میں کودو گے تو یاد رکھنا خدا کی قسم اللہ بھی تمہارے ساتھ کودے گا اس جنگ میں۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس جنگ میں کودو، اور نہ چاہتے بھی تمہیں کودنا پڑے گا۔ یہ جنگ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اس میں تم ذلت کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ تم عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس وقت چھانٹی ہے میرے بھائیوں، مومن کی اور منافق کی چھانٹی ہے۔ اس وقت ان حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون کافروں کے ساتھ ہے، کون منافقوں کے ساتھ ہے، کون یہودیوں کے ساتھ ہے اور کون مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ وقت ہے اپنے سیاستدانوں کے، میں ان صحافیوں کو بھی میں کہتا ہوں، یار کن دو کوڑی کے سیاستدانوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے ہو، اور دنیا کہاں نکل گئی ہے، اور دنیا تمہارے خلاف کیا گیم چلا رہی ہے، اور تم ان ٹکے کی سیاست کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے ہو۔ یہ سیاست تو یہ تو کئی سالوں سے ایسے ہی ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور جو کام کرنے والا اس کی طرف دھیان دو۔ اس وقت کی ضرورت جو وقت کی ہے اس کے اوپر اپنا علم بیان کرو، اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرو۔ تم لوگ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، اور تم لوگوں کو آج یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے۔ اس وقت جو یہودیوں کا اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان پر اللہ کی لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت، اور تمام فرشتوں کی لعنت، اللہ کے پیغمبروں کی لعنت۔